الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم، سرکار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے نالین کریمین کے تصدق میلاد پاک کی بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ صدقہ لائق عز و تکریم اور مستحق ہدیہ تبریک میرے برادر اکبر حضرت علامہ مفتی محمد اللہ قادری صاحب، جن کی کوششوں کاوشوں سے کئی طالب علموں نے قرآن مجید حفظ کیے اور کئیوں نے قرآن مجید ناظرہ پڑھا۔ دلی دعا ہے اللہ کریم آپ کو عمر خضری کے ساتھ ساتھ مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اہل سنت ہم سنی حضرات یہ نظریہ اور جذبہ رکھتے ہیں کہ خوشی ہو غمی ہو ہمارے دلوں کو سکون سرکار کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں سبق دیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہی کچھ ہماری گھٹی میں شامل کیا گیا کہ سارے اعمال، ساری کوششیں بعد میں مصطفیٰ کریم سے محبت سب سے پہلے، یہی وجہ ہے کہ میلاد کا موسم آئے تو سرکار کا ذکر ہوتا ہے، تکمیل قرآن کی تقریب ہو تو حضور کے ذکر سے شروع ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی محفل ہو تو سرکار کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ ذکر مصطفیٰ ہی قرآن کا دستور ہے
ذکر مصطفیٰ ہی اللہ کے فرامین ہیں کہ اسی ذکر اور اسی ذات کی نسبت جسے مل جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت جملے کہے، انہی جملوں سے میں اپنی گفتگو کو آگے لے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخ و عشق نخل و عشق گل، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ جنہیں عشق مصطفیٰ مل جائے ان کو اللہ رب العزت ساری عزتیں اور برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جنہیں برکت اور رحمت مل جائے، سیدھی سی بات یہ ہے پھر اس کی طبیعت میں اکڑ مزاجی، تکبر و فخر نہیں رہتا، عاجزی کا پیکر بن جاتا ہے، کیونکہ رحمت الہی کا پھل اللہ اس کے سینے میں منتقل کر دیتا ہے۔ علم اللہ عطا کرے، مگر تکبر ہو کہ سامنے والے کو انسان ہی نہ سمجھے، خود تقوی کی منزل کا مسافر کہلائے، سامنے والا اسے حقیر نظر آئے، انسانیت کی قدر کھو بیٹھے، کوئی اسے مسلمان نظر نہ آئے، استحبابی مکروہات کو لے کر سامنے والے پر کفر کے فتوے داغ کر خود کو بہت بڑی ہستی سمجھے تو سمجھ لیں کہ وہ اندر سے خالی ہو گیا ہے۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، کہ خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ دو، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات کھڑی نہ کرو۔ خود میرے سرکار کی عظمت دیکھیے، ایک بات کا حکم دیا، صحابہ کرام نے اس پہ اصرار کیا، پھر طلب کیا، کریم آقا خاموشی اختیار کی، پھر اصرار کیا کہ آقا یہ کام پھر سے کرے، آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر اصرار کیا، پھر کرے۔ حضور نے فرمایا کہ جس چیز کو میں تمہارے لیے لازم نہیں کرنا چاہتا تم خود پر کیوں لازم کرنا چاہتے ہو؟ میں تمہاری بھلائی کے لیے خاموشی اختیار کر رہا ہوں تاکہ تم اگر یہ عمل نہ کر سکو تو تم گناہگار نہ ہو جاؤ، مجرم نہ ٹھہرو۔ میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوں اور تم بار بار سوال کر کے قوم موسیٰ کی طرح خود پر یہ لازم کرنا چاہتے ہو۔ تو فرمایا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں ایسا کام ہو جو ادنا بھی کرے، اعلیٰ بھی کرے، کسی کے لیے پریشانی نہ ہو، استقامت ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، خوشخبریاں پھیلاتے جاؤ، آسانیاں کھڑی کرتے جاؤ، مشکلات لوگوں کے لیے پیدا نہ کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی کو ایک علم کی چھٹاک مل جائے، اشارہ وہ پھر پھولا نہیں سماتا۔ میں یہ بات عرض کروں کیونکہ ہمارے بزرگوں نے، یہ پوری تاریخ ہماری اس پر گواہ ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں میں نے 40 سال علم پڑھا۔ کس قدر پڑھا کہ میرے پاس سینکڑوں کتب تھی، لکھا ہوا تھا، میں نے دن رات کوشش کر کر کے میں نے انہیں اٹھا کے بڑا فخر سے جا رہا تھا
کہ میرے پاس اتنی بڑا علم کا خزانہ ہے، میرا کوئی مد مقابل نہیں، کوئی میرے برابری نہیں کر سکتا، میرا ہم سر کوئی نہیں، میری ہم پلہ کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں مجھے غرور اس قدر تھا کہ میں اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتا تھا۔ میں آگے جا رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ ایک بدڑی بہن فقیر ایک چمن کے کنارے بیٹھا تھا، سوئی سے اپنی گدڑی کو سی رہا تھا۔ جب میں ان کے قریب سے گزرا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا یہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے فخر اور تکبر اور غرور سے کہا تو نہ میدانی، یہ میری حالت ہے، میں جانوں میرا کام جانے، تیرا کام یہ نہیں، اپنا کام کر جو کر رہا ہے۔ تجھے کیا خبر علم کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، صرف و نحو کیا ہے، منطق کیا ہے، علم حدیث کیا ہے، علم تفسیر کیا ہے، اصول حدیث کیا ہے، اصول تفسیر کیا ہے، تجھے کیا خبر فقہ کی عصمتوں کا، مسائل کا؟ تو اپنا کام کرتا رہے، یہ میرا کام ہے۔ میں نے 40 سال اس پہ محنت کی ہے، میں نے نوٹس پہ نوٹس تیار کیے، کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں، اب اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں، علم کا نغارہ بجے گا میرا۔ فقیر نے میرے علم کے غرور کو دیکھا، اٹھ کر میرے ہاتھوں سے کتابیں پکڑ کے پانی کے حوالے کر دی۔ میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں علم نہیں دیا، تمہیں شعور نہیں ملا، تمہیں کیا خبر علم کی قدر کیا ہے، کتابوں کی اہمیت کیا ہے، اس پر کتنی محنت تھی، ساری محنت میری پانی کے حوالے کر دی۔ میں نے جب یہ کہا، فقیر مسکرانے لگ گیا، مسکرا کے کہا مولوی 40 سال تو نے یہ محنت کی، اب کتابیں پانی کے اندر گئی تو تیرا علم ضائع ہو گیا، تیرا علم ختم ہو گیا، اب تو محتاج تھا ان کتابوں کا، ان کالے حروف کا، تو 40 سال کیا کرتا رہا؟ میں نے الٹا اس سے ڈانٹا، ایک تو نقصان کر بیٹھا اور دوسرا پھر مجھے اس پہ درس اور لیکچر دے کر کہنا چاہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کمایا، تو اگر مدرسہ گیا ہوتا تو تمہیں خبر ہوتی۔ تو جب میری حالت غیر دیکھی اس نے کہ میں اپنے آپ سے باہر ہو رہا ہوں، زاروں قطار رونے لگا ہوں، میں غصے سے پیلا ہو گیا ہوں، میری حالت خراب ہونے لگی ہے، اٹھا کہنے لگا یہی تمہیں بتانا تھا، فقط علم پڑھنا کمال نہیں ہے، علم کو سمجھ کر مصطفیٰ کی نوکری کرنا کمال۔ میں نے کہا کیا مجھے درس دینا چاہتا ہے؟ میری کتابیں تو پانی کے حوالے کر بیٹھا ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا اب میں تمہیں بتاتا ہوں، پانی میں ہاتھ ڈالا، کتابیں باہر نکالی، میرے سامنے رکھی، ایک کتاب کو دوسری پہ مارا، بجائے پانی کے قطروں کے مٹی کی گرد اڑ رہی تھی، مٹی کی گرد اڑ رہی تھی، غبار اڑ رہا تھا۔ اب پہلے وہ پوچھ رہا تھا یہ کیا حالت ہے، اب میں نے کہا اے چیز، اے مرد قلندر بتا تو صحیح، پانی کا کام تو ضائع کر دینا ہے، پانی میں کتابیں ڈال کے نکالی، مٹی اڑ رہی ہے، یہ کیا بات ہے؟ کہا یہی تو سمجھانا تھا، فقط پڑھ لینا کافی نہیں ہے، سمجھ لینا بھی ضروری ہوا کرتا ہے۔ لکھتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ اگر اس کا ترجمہ میں پیر فرید کی زبان سے کروں، وہ مول ملا نہیں کہیں کاردا، شیوا نہ جانے یار دا، واقف نہ بھیت اسرار دا، منج کنڈ دے بھرنے تھیا دنی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مولانا روم نے کہا کہ میں بڑا عالم و فاصل ہوں، تو اس فقیر نے کتابیں پکڑی، چمن میں داخل کی، مولوی کانڈ دے بھرنے جا کے گرا اور پھر پوچھنے لگا یہ عالم کیا ہے؟ کہا کہ ملا پھر رک، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے بھی علم پڑھا،
حکمت پڑھی، فلسفہ پڑھا، صرف و نحو پڑھی، علوم کے ذخائر پڑھے، مگر مجھے بھی فائدہ نہ ملا جب تک یار کی دہلیز کا نوکر نہ بن گیا، جب تک یار کی چوکٹ کا فقیر نہ بنا مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ مولانا روم کہتے ہیں میں نے کتابیں ایک طرف رکھی، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، اب میرا مقدر جگا دو، اب مجھے سمجھا دو، پڑھنا کیا ہے، پڑھانا کیا ہے، سمجھنا کیا ہے، سمجھانا کیا ہے، اس کی تبلیغ کیسے کرنی ہے، اس علم کو ہضم کیسے کرنا ہے۔ میں تو اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا تھا۔ فرمایا اس لیے تو تمہیں روکا تھا کہ علم غرور کے ساتھ اچھا نہیں ہے، علم مصطفیٰ کی بارگاہ میں منظور ہونے کا نام ہے۔ سرکار کی نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی غلامی کا نام ہے۔ میں رک گیا، میں نے کہا مسمک تیرا نام کیا ہے؟ فقیر نے کہا میرا نام شاہ شمس تبریز ہے، میں بھی یہ سارے علوم پڑھ کے آیا ہوں، اللہ نے تیری محنت کو قبول کیا ہے، میں تو ایک وسیلہ بنا ہوں، تجھے سمجھانا یہ تھا اگر اسی طرز پہ گیا کہ علم کا غبار تیرے سینے میں رہ گیا کہ تجھے عالم تو دور کی بات کوئی مسلمان بھی نہ نظر آتا، کوئی تمہیں مسلمان بھی نہ نظر آتا، سب کو کم تر سمجھ رہا تھا۔ اب بیٹھ میرے سامنے، دو زانو بیٹھا ہے، ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، مولانا روم کو پکڑ کر شاہ شمس تبریز نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر دست شفقت سینے پہ پھیرا، سارے پردے ہٹا دیے، ساری تکبر کی جو حالت گرد دل پہ پڑی تھی ساری ہٹا دی۔ فرمایا اب نظریں اٹھا، جب نظر اٹھائی علم سے آگے حکمت پر نظر جا گری تھی، اب کمال کو دیکھ رہا تھا، حال کو دیکھ رہا تھا۔ فرمایا اب دیکھ، جب نظر کی مصطفیٰ کی ساری امت کی عزت و تکریم نظر آ رہی تھی، سرکار کی غلامی میں اپنے آپ کو ڈھال کے بیٹھا تھا۔ کہا 40 سال کیا پڑھا؟ کہا سیرت بھی پڑھی، سورت بھی پڑھی، مگر ان کتابوں تک محدود رہ گیا۔ کہا اب نظریں اٹھا۔ مولانا روم کہتے ہیں خدا کی قسم میں سینکڑوں میل دور ضرور بیٹھا تھا، مگر جب اس مرد قلندر کی غلامی میں آ کر میں نے نظر اٹھائی تو میں وہاں بیٹھ کر مدینے کے تاجدار کی نگری اپنے نظروں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ بو علی اندر غبار لا کا گم، دست رومی پردائے محمل گرفت۔ فرمایا خدا کی قسم اگر عشق پر میں اپنے اعمال کی بنیاد نہیں رکھتا، سرکار کی غلامی نہیں کرتا، حضور کے دین کی وفاداری نہیں ہے، پھر تیرا تکبر، تیرا غرور، تیرا یہ عقل بن تمہیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ اگر علم کے ساتھ کسی فقیر کی صحبت مل گئی، سرکار کے عشق کی نوکری مل گئی، حضور سے وفاداری مل گئی، پھر ادھر یاسین پڑھے گا، ادھر یاسین کے مکھڑے پہ نظریں آ جائیں گی، ادھر طٰہٰ پڑھے گا، ادھر مصطفیٰ کے طٰہٰ کے تاج کی زیارت ہو جائے گی، ادھر یا ایھا المزمل پڑھے گا، ادھر مصطفیٰ کی کملی کی زیارت ہو جائے گی، ادھر یا ایھا المدثر پڑھے گا، ادھر حضور پردہ ہٹا کے زیارت کرا دیں گے، ارے پردے ہٹ جائیں گے، پھر یار کا دیوانہ بن کے مصطفیٰ کے دین کی نوکری کرتا شروع ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے مسند ابی یعلا میں حضور کے غلاموں نے کس قدر مقام پایا، میرے سرکار کی بارگاہ ہے، حضور تشریف فرما ہے، حضرت صوبان کی خاندان حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں میرے آقا یہ آپ کا غلام حضرت صوبان ہے، یہ جوان کی حالت یہ ہے سارا دن آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کبھی آپ کے رخساروں میں گم، کبھی گفتار میں گم، کبھی رفتار میں گم، کبھی آپ کے ہاتھوں کے بوسے، کبھی قدمین کے بوسے، کبھی آپ کی صحبت میں ہنستا
مسکراتا رہتا ہے، رات ہوتی ہے واپس پلٹتا ہے، ساری رات روتے روتے گزر جاتی ہے، نہ کسی سے کلام کرتا ہے، نہ حال دل بانٹتا ہے، نہ کسی سے مسکراتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، ساری رات سسکیاں بن جاتی ہیں۔ ہم نے طبیبوں کو بلایا، شناسیوں کو بلایا، ہم نے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، کوئی خبر نہیں ہوتی اس سے بیماری کیا ہے، تکلیف کیا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا قم یا صوبان، اے صوبان کھڑا تو ہو، بتا تجھے تیری بیماری کیا ہے، تکلیف کیا ہے، پریشانی کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے سامنے حضرت صوبان کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں میرے آقا میں کیا بتاؤں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی اور پریشانی نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس سے بڑھ کر کیا انعام ملے۔ صبح ہوتی ہے آ جاتا ہوں، آپ کے مکھڑے کا دیدار ہو جاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک دیدار کرتا رہتا ہوں، اس سے بڑھ کر کیا انعام ملے، پھر روتا کیوں ہے۔ رونے لگ گئے، عرض کی کیا حال سناواں دلدا، کوئی محرم راس نہ ملدا، لکھ سانس طبیب کماون، سہ پڑیاں جھول پلاون، میرے دل دا بھید نہ پاون، نہ ہوئے فرق منوں ایک دل دا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راس نہ ملدا۔ میرے آقا یہ سمجھتے ہیں مجھے بیماری ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، کبھی زلفوں کا نظارہ، کبھی چہرے کا نظارہ، کبھی رخسار کا نظارہ، کبھی گفتار کا نظارہ، کبھی نکلتا ہوا آپ کے ہونٹوں سے قرآن سنتا ہوں، کبھی حدیث سنتا ہوں، آپ کا انداز دیکھتا ہوں، واری واری جاتا ہوں، بس شام کو واپس پلٹ جاتا ہوں۔ ماں سامنے ہوتی ہے، باپ سامنے ہوتا ہے، بھائی سامنے ہوتے ہیں، رشتہ دار سبھی ہوتے ہیں، ہر ایک اپنی محبت پیش کرتا ہے، مگر ایک ہی بات میرے دل میں رہتی ہے، یارو جب دنیا سے چلے جائیں گے، ختم ہو جائے گا معاملہ، قبر کی منزلیں بھی گزر جائیں گی، قیامت میں فیصلہ بھی ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ میرے آقا آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، خبر نہیں میں کس مقام پہ ٹھہروں گا۔ جنت میں جا کر آپ کے چہرے کی زیارت کو دل کرے گا تو پھر کیا کریں گے، پھر کس کا چہرہ دیکھیں گے، کس کی زیارت کریں گے، کس قدر آپ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، یہ راستہ آپ بتا دیں۔ آج کے بعد صوبان رونا چھوڑ دے گا۔ پوچھنے لگے میرے آقا یہ نہ ماں کے سامنے مسکراتا ہے، نہ باپ کے سامنے مسکراتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا اس کے علاوہ کوئی اور بتا، تیری پریشانی کیا ہے، مصیبت کیا ہے۔ کہنے لگا اب کیا کسی سے کام، تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تمہیں دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا اب کیا کرے گا جان، تمہیں دیکھنے کے بعد میرے آقا خدا کی عزت کی قسم جب سے تیرے چہرے کو دیکھا ہے کسی اور کا چہرہ اس کے بعد مجھے بھاتا ہی نہیں، اس مقام تک بھی نہیں آتا کہ اسے دیکھ کر مسکرایا جائے۔ اب تمنا یہ ہے سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اب تو بس یہی آرزو ہے کہ میرے آقا اب ہر لمحہ تیرا دیدار ہوتا جائے۔ تو ایک کرم آپ فرما دیں، جیسے دنیا میں پاس رکھا ہے ایسے قیامت کے بعد جنت میں بھی اپنے قدموں میں لگا رہنا۔ میرے سرکار نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی، قرآن لے کر جبریل حاضر خدمت ہو گیا۔ میرے آقا اسے خوشخبری عطا کر دے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اسے خوشخبری دے دے مصطفیٰ سے محبت کرنا تیرا کام ہے، جنت میں قربت دینا خدا کا کام ہے، خدا وحدہ لا شریک کا کام ہے۔ اللہ نے خوشخبری دے کے بھیجی۔ حضور نے فرمایا صوبان تمہیں مبارک ہو، تیرے صدقے سب کو مبارک ہو، سنیو تمہیں مبارک ہو جو مصطفیٰ سے دنیا میں عشق کرتا ہے، قیامت والے دن بھی حضور کی صحبت میں ہوگا، جنت میں بھی حضور کی قربت میں رہے گا۔
امام بخاری نے، امام ترمذی نے حدیث پاک ذکر کی، آقا علیہ السلام نے حضرت ربیعہ کو بلایا، فرمایا پانی لے آؤ، میں نے وضو کرنا ہے۔ وضو کر رہے ہیں سرکار، اچانک نگاہ اٹھائی، غلام کی طرف، چہرے کی طرف دیکھا تو حضرت ربیعہ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہیں۔ آپ نے پوچھا ربیعہ کیوں رو رہے ہو؟ سل یا ربیعہ، رونے والے مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو ایسی بارگاہ میں کھڑا ہے، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ملا کہتا ہے سرکار کچھ نہیں دیتے، صحابی رسول سے پوچھ، حضور مطلقاً اعلان کر رہے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ نہیں کہا دنیا مانگ لے، دولت مانگ لے، سر مانگ لے، سونا مانگ لے، چاندی مانگ لے، دولت دنیا مانگ لے، جانور مانگ لے۔ فرمایا سل یا ربیعہ، تحت الثری سے عرش اعظم تک مانگنا تیرا کام ہے، دینا محمد عربی کا کام ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو کوئی مقید نہیں کیا آج بکریاں مانگ تمہیں دوں، اگر حالات خراب ہیں تیرے کیوں غمگین کھڑا ہے؟ مانگ آج اونٹوں کی قطار تیرے حوالے کر دوں، مانگ دنیا کا سونا تجھے دے دوں۔ ملا فتویٰ تو تب لگا تھا جب سرکار فرماتے کہ حضور نے مقید کر کے کہا میں ظاہری دنیا میں موجود ہوں، یہ کچھ عطا کر سکتا ہوں۔ فرمایا نا انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ کے خزانوں کا قاسم بن کے آیا ہوں، زبان کھولنا تیرا کام ہے، جھولی بھر کے بھیجنا مصطفیٰ کریم کا کام ہے۔ مانگ کیا مانگتے ہو؟ اس سے پتہ چلا میرے آقا کائنات خدائی کے مالک بن کے آئے، مانگنے والا جو مانگتا ہے مصطفیٰ عطا فرما دیتے ہیں، سرکار عطا فرما دیتے ہیں۔ اب عاشق نے کیا مانگا؟ عرض کی میرے آقا نہ دنیا کی ضرورت، نہ دولت کی ضرورت، نہ چاہو حشمت کی ضرورت، نہ زر کی ضرورت، بس ضرورت یہ ہے جیسے دنیا میں قدموں میں لگا کے رکھا ہے نا، قیامت والے دن بھی یوں چاہتا ہوں کہ جب فیصلہ ہو جائے اللہ میرے مقدر میں آپ کی غلامی لکھ دے، آپ کی صحبت و قربت لکھ دے، آپ کی بارگاہ کا خادم بن کے رہ جاؤں۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سن ایک کام تو کرتا جا، ضمانت مصطفیٰ کریم عطا کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ سجدوں کی کثرت کیا کر، آج ضمانت دے دیتا ہوں جنت میں جہاں میں رہوں گا وہاں تو رہے گا۔ فرمایا المرء مع من احببتا، سن جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہ جائے گا۔ کس سے کہوں؟ فرمایا قیامت تک سب سے کہہ دینا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ربیعہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری غلامی کرتا ہے، تجھے خوشخبری دیتا ہوں جیسے یہاں میری صحبت میں کھڑا ہے، قیامت کے فیصلے کے بعد جنت میں بھی میری قربت اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، حضور کی محبت، محبوبیت، شان، عظمت کا عالم کیا ہے۔ فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ ان آیات بینات کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں کچھ عرصہ کے لیے، اللہ کریم کی بارگاہ سے کچھ عرصہ کے لیے جبریل قرآن لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، منقطع ہوا وحی کا نزول۔
میرے سرکار جس گلی سے گزرتے عورتیں تانا دیتی، آواز دیتی کہ مسلمانوں کے نبی کو ان کا خدا چھوڑ گیا ہے، روٹھ گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، اب قرآن کیوں نہیں آتا، اب نیا فرمان کیوں نہیں آتا، اب شریعت کا قانون کیوں نہیں آتا، آواز دے کر کہتے اب بتا کیا قرآن نازل ہوا۔ میرے سرکار واپس پلٹ آتے، عرض کرتے میرے اللہ میں تیری مشیت، تیری رحمت، تیرے فیصلے پر راضی ہوں، میں حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا، وہ تو تیری مرضی ہے کہ جبریل کے ذریعے کلام کرے یا ڈائریکٹ مجھ سے کلام کرے، وہ وہی مطلوب ہے یا غیر مطلوب ہے، وہ حدیث قدسی کے ذریعے ڈائریکٹ کلام کرے، تیرا میرا رابطہ تو نہیں ٹوٹا، مگر ان کو قرآن کے نام سے میں کلام نہیں سنا رہا، یہ مجھے تانا دے رہے ہیں۔ ہلکا سا بوجھ طبیعت پر آیا، اب حضور کے عاشقوں سنیو، مصطفیٰ کے غلاموں اب سنو، اس کا جواب یہ تھا ما ودعک ربک وما قلا، میرے حبیب ہم نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ سے روٹھے ہیں، نہ آپ سے قطع تعلقی کی ہے، نہ بیزار ہوا ہے تیرا رب، یہ جواب تھا۔ مگر فرمایا جبریل مصطفیٰ کریم اپنے قلب انور پر ہلکا سا ملال لے کے بیٹھا ہے، تقاضۂ بشریت، آج جا یار سے نرالے انداز میں بات کر، میرے ڈھولن ماہی کیوں پریشان ہوتا ہے، تیرا رب تمہیں نہیں چھوڑا، تیرے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، تجھ سے نہیں روٹا۔ اب جبریل آیا ہے تو کلام کیسے ہوا؟ خدا کی قسم جبریل دو زانوں بیٹھتا تھا، ہاتھ جوڑتا تھا، کلام الہی سنا دیتا تھا، آج آیا ہے، نگاہیں اٹھائی ہیں، مصطفیٰ کے چہرے پہ رکھی ہے، ہاتھ جوڑ کر کہا والضحیٰ، محبوب مجھے قسم ہے آپ کے چہرے انور کی جب تو ظاہر کر دیتا ہے، واللیل اذا سجا، قسم ہے تیری زلفوں کی جب بھی کر کے تیرے شانوں پہ آ جاتی ہے۔ جبریل کیا کہنا ہے، تیرے چہرے کی قسم اللہ اعلان کرتا ہے تمہیں نہیں چھوڑا، تیری زلفوں کی قسم تمہیں نہیں چھوڑا۔ آج انداز نرالا کیوں ہے؟ مصطفیٰ کریم آپ کی طبیعت پر بوجھ تھا، اللہ کو گوارا نہیں ہوا، وہ میرا محبوب اور پھر بھی پریشانی کے عالم میں بیٹھے۔ جبریل جلدی جا میرے مصطفیٰ سے کہہ دے شریعت اپنی جگہ، قانون اپنی جگہ، ساری عصمتیں اپنی جگہ، ہم سارے کام بعد میں کرتے ہیں، پہلے تجھے راضی کرتے ہیں، پہلے تجھے راضی کرتے ہیں۔ جا کے بیان کر محبوب کے چہرے کی قسم کا۔ تفسیر عزیزی کو اٹھا، انہوں نے کئی معنی بیان کیے۔ اللہ نے کہا والضحیٰ، محبوب مجھے قسم ہے تیری اہل بیت کے جوانوں کی تمہیں نہیں چھوڑا، گارنٹی دی جا رہی ہے۔ والضحیٰ، محبوب تیری ولادت کی صبح کی قسم تمہیں نہیں چھوڑا۔ والضحیٰ، محبوب مجھے قسم ہے صبح قیامت کی نہیں چھوڑا۔ والضحیٰ، مجھے قسم ہے حسن و حسین کی نہیں چھوڑا۔ والضحیٰ، مجھے قسم ہے دن کی صبح کے وقت کی نہیں چھوڑا۔ والضحیٰ، مجھے قسم ہے صبح بہارا کی نہیں چھوڑا۔ اب سن واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے تیرے گھر کی پاک بیویوں کی نہیں چھوڑا۔ واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے فاطمہ الزہرا کی تمہیں نہیں چھوڑا۔ واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے تیری شب معراج کی، جس رات مجھ سے ملنے آیا تمہیں نہیں چھوڑا۔ کتنی قسمیں کھائی، کیا بیان کے لیے، کیا بتانے کے لیے کہ یہ جو تانا دیتے ہیں اللہ تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ محبوب تیری محبت کا عالم یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ ان بدبختوں کو بتا دے مصطفیٰ
تیری اور میری غربت ہر روز بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، میں تو ہر گھڑی تیری پہلے سے بہتر کرتا چلا جا رہا ہوں۔ ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا۔ تو میں نے پہلے عرض کیا تھا، ہم سنی لوگ عظمت مصطفیٰ کا پرچار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے احکام شریعت فقط نہیں بھیجے، احکام شریعت بعد میں بھیجے ہیں، عظمت مصطفیٰ کے قانون کو پہلے بھیجا۔ کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب نہیں چھوڑا تمہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں تانا دینے والے؟ تیری عظمت کا عالم یہ ہے، میں نے تو اپنی مرضی ہی تیری ذات کو بنا دیا ہے۔ قیامت والے دن ہر ایک میری مرضی کے انتظار میں ہوگا، محبوب میں تیری مرضی کے انتظار میں رہوں گا۔ اگر ایک عاشق کے صادق سے پوچھئے، امام فخر الدین رازی سے، حضرت تشریف فرما ہے، انہوں نے خوبصورت معنی کیا، اس کے بعد پھر آیت لکھی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کی تفسیر میں لکھا، فرما محبوب یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے چھوڑ دیا تمہیں؟ تیری شان یہ ہے کہ میرے حبیب ہر ایک کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے، جو ہمہ وقت اس کی طرف دھیان رہتا ہے۔ فرمایا کہ جیسے مسلمانوں کے لیے یہ بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، پہلی امتوں کے لیے جیسے بیت المقدس ہے، فرشتوں کے لیے بیت المعمور ہے، جیسے ہم دنیا میں محبت کے تقاضے کے طور پر اپنے مرشد کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو عزت، عظمت، شان، شوکت کا مقام دے کر کہتے ہیں یہ ماں ہی میرا سب کچھ ہے، یہ باپ ہی میرے لیے سب کچھ ہے، یہ مرشد ہی میرے لیے سب کچھ ہے، میرا قبلہ بھی ہے، میرا کعبہ بھی ہے۔ فرمایا توجہ کا مرکز ہر ایک کا ہوتا ہے، جیسے مسلمانوں کے لیے کعبہ قبلہ ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس طرف توجہ کر کے، سمت اس طرف کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا سن فَاسْفِرْ نَفْسَكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے محبوب یہ مسلمانوں کی توجہ کا مرکز ہے، تو پھر سن لے میری رحمت ہمہ وقت تجھے دیکھتی رہتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اور میرے محبوب تم میری رحمت کا قبلہ ہے۔ انت قبلۃ رحمتی وناصر عنایتی، امام فخر الدین رازی نے لکھا، فرمایا خدا کی قسم اللہ اعلان کرتا ہے محبوب کسی کا قبلہ بیت اللہ ہے، کسی کا بیت المقدس ہے، کسی کا بیت المعمور ہے، مگر میرا قبلہ تو تیری ذات اقدس ہے، کہ کہیں دیکھتا ہے اور میری رحمت ہمہ وقت تیری ذات کو دیکھتی رہتی ہے۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ تو اپنے نشے میں مست ہیں۔ محبوب لَعَمْرُكَ، مجھے تیری پوری زندگی کی قسم، یہ کون ہوتے ہیں تانا دینے والے؟ نہ ہم نے آپ کو کل چھوڑا تھا، نہ آج چھوڑا ہے، نہ قیامت تک چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ ہم اعلان کرتے ہیں مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو میری اطاعت کرنا چاہتا ہے پہلے رسول کی اطاعت کرے۔ اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے پہلے میرے محبوب کو راضی کرے۔ ہم اعلان کرتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، عمل مصطفیٰ عمل خدا ہے، فعل مصطفیٰ فعل خدا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بیعت مصطفیٰ بیعت خدا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، دست رحمت مصطفیٰ دست رحمت قدرت ہے۔ فرمایا کہ عظمت مصطفیٰ عظمت خدا ہے، بارگاہ مصطفیٰ بارگاہ خدا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ مصطفیٰ سے خدا روٹھ گیا؟ نا والضحیٰ، محبوب ساری عظمتیں ہی تیری ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں
امام رازی نے لکھا کہ ہم تکملہ کے طور پہ اللہ کریم نے اس سورت کو نازل کیا، انا اعطیناک الکوثر۔ آخری باتیں غور کرنا، ایمان کی روح تازہ ہو جائے گی۔ اللہ نے پہلے جزئی طور پر تھوڑی تھوڑی نعمتیں گنوائی، ایک ایک کر کے بیان کی۔ کبھی کہا محبوب تیرے ہاتھ کی جو عظمت ہے یہ میرے دست قدرت کی عظمت ہے، تیری بارگاہ یہ میری بارگاہ کی عظمت ہے، یہ تیرا قول یہ میرا فرمان ہے، لب تیرا ہلتا ہے قرآن بن جاتا ہے، چلتا تو ہے میرا قانون بن جاتا ہے، اشارہ تو دیتا ہے میرا حکم بن جاتا ہے۔ یہ سورج بھی تیرا محتاج، یہ چاند بھی تیرا محتاج، یہ ستارے بھی تیرے محتاج، زمین بھی تیری محتاج، آسمان بھی تیرا محتاج۔ اتنی عظمت دی تو قدم اٹھاتا ہے عرش کا راہی بن جاتا ہے، زبان ہلتی ہے تیرے اسی وقت تقدیر بدل جاتی ہے۔ محبوب یہ ساری عظمتیں تیری، کہیں اعلان کیا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد کہ تو یہاں رہتا ہے۔ کہیں اعلان کرتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ محبوب مجھے قسم ہے تیرے غلاموں کی، ان کے گھوڑوں کی، ان کے گھوڑوں کے سبو کی، جب پتھریلی زمین پر چلتے ہیں چنگاریاں نکالتے ہوئے جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں، مجھے انداز پسند آتا ہے۔ کبھی اعلان کیا میں نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا، ساری عظمتیں بیان کرتا گیا۔ اب مکمل کی بات فرمایا انا اعطیناک الکوثر، تکملہ کے طور پر میرے محبوب اپنے غلاموں کو خبر دے دے، آج کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا ہے محبوب جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے، جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے۔ اعلان کر دیا، پورا قرآن پڑھتا چلا جا۔ یہ تو تانا دے کے کہتے ہیں چھوڑ گیا ہوں، نا خزانے میرے کے محبوب قاسم تیری ذات کو بنا دیا گئے۔ امام کستلانی نے لکھا یہاں خوبصورت بات کی، فرمایا لا فرق بین موتہ وحیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ ومعرفتہ باحوالہم ونیاتہم وعزائمہم وذالک جلی عندہ لا خفا بہ۔ فرمایا کہ عاشقو تم سرکار کی محفل میں بیٹھتے ہو حضور کی یاد میں، یہ مت سمجھا کرو کہ سرکار کئی میل کے فاصلے پر ہیں، کروڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں تو ہمیں کیا دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا خدا کی عزت کی قسم جیسے حضور مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، مولا علی کو، حسن حسین کو، ابو ہریرہ کو، بلال کو نظروں کے سامنے دیکھتے تھے۔ ایسے ہی قیامت تک حضور ہر عاشق کی حالت کو بھی جانتے ہیں، دل کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو پتہ چلا آج ہم جہاں حضور کا میلاد کر رہے ہیں تو سرکار ہمیں بھی اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم ایک مسجد میں بیٹھے ہیں، مدرسے کے طالب علموں نے جنہوں نے قرآن پڑھا ان کی دستار بندی اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور استاد صاحب قبلہ کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یارو اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہے کہ کسی کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا وہ دل قبرستان ہے جس دل میں قرآن نہیں ہے، وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں نماز اور قرآن نہیں ہے۔ آپ پڑھیے تفسیر بیضاوی کو، وہاں ایک حدیث پاک ذکر کی گئی عصمت قرآن پر۔ یہ سنا کہ میں آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے ورثے میں اور کچھ نہیں تھا نیک عمل سوائے اس کے کہ اس کا ایک معصوم بچہ تھا، بولنے کی عمر کو پہنچا، ماں نے اٹھایا، استاد کے مدرسے میں داخل کر کے آ گئی، شخص قبر میں چلا گیا، اعمال کے سبب اسے عذاب ہونے لگا، قبر تنگ ہو گئی، پریشانی نے گھیر لیا، چیخ و پکار کا عالم، کئی دن گزر گئے، اچانک
فرشتے نوری تشت لے کر اس کو انعام دینے کے لیے آ گئے. جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، اس کی قبر نور علی نور ہو گئی، روشنی مل گئی. وہ رو کے پوچھنے لگا ایسا میرا کون سا عمل تھا جس عمل کے سبب مجھے آج یہ انعام مل رہا ہے؟ روزانہ تو مجھ پر عذاب تھا. فرشتے کہنے لگے آج تیرے معصوم بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے. اس کی ننھی زبان پر اللہ کا نام آیا ہے. اللہ نے فرمایا فرشتوں اس سے عذاب ہٹا دو، یہ معصوم مجھے رحمان کہے، میں اس کے بابا کو عذاب دوں؟ اس کے عمل کو دیکھوں یا اس کے قرآن پڑھنے کو دیکھوں؟ میرے سرکار فرمانے لگے اگر تیری اولاد کے قرآن پڑھنے پہ اتنی اجر و ثواب مل رہا ہے تو تیرے پڑھنے پہ کتنی اجر و ثواب ملے گا. تو مبارکباد کے مستحق ہیں جن کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. قیامت والے دن میری سرکار نے فرمایا کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے سونے کے ممبروں پر، 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا تاج سروں پہ ہوگا. لوگ پوچھیں گے کہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء کاملین ہیں؟ کہا جائے گا نہیں. تو پھر کون ہیں؟ کہا جائے گا یہ وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کا علم عطا کیا تھا. ان کی اولاد نے قرآن پڑھا، اس پر عمل کیا، انہیں یہ اجر و ثواب ملتا ہے. حضور نے فرمایا ان کی اس نیکی پر پوری قوم رش کر رہی ہوگی، کاش ہم بھی یہ عمل کرتے. اور آج اس نفس نفسی کے عالم میں ہمیں بھی یہ مقام مل رہا ہے. فرمایا بات یہاں نہیں رکے گی. آج جب ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، ماں بھی کہے گی دور ہٹ جا، نفسی نفسی نفسی. باپ کہے گا دور ہٹ جا، مجھے اپنی پڑی ہے، مجھے دینا ہے کچھ دینے کی. فرمایا اس عالم میں حافظ قرآن، قرآن کو پڑھنے والا سمجھنے والا ایک متقی پرہیزگار کھڑا ہوگا. اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کے سینے میں میں نے اپنا قرآن رکھا تھا، اب یہ مناسب نہیں اسے لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے ایک ایک پائی کا حساب لوں، اس سے حساب و کتاب لوں، اسے کہو جنت میں چلا جائے. عرض کرے گا کہ فرشتوں میں نہیں جا سکتا. اب امام مسلم کی حدیث پاک سے ہم استفادہ لیتے ہیں. اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے جنت میں بھیج دو. فرشتے ہاتھ جوڑے ہوں گے. جنت کا اشتیاق تو سب کو ہے، آپ کہہ رہے ہو نہیں جانا. مسکرا کے کہے گا کیا میں دنیا میں اکیلا تو نہیں جیا تھا؟ کانو یصلون معنا، یحجون معنا، یقرؤون القرآن معنا، یصومون معنا. کیسے چلا جاؤں؟ کچھ میرے اپنے بھی تھے دنیا میں جنہوں نے مجھے قرآن پڑھایا، جنہوں نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی، جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، میرے ساتھ میرے دنیا میں رہے تھے. جب انعام کی باری آئے وہ باہر کھڑے رہ جائیں اور میں چلا جاؤں؟ اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے؟ عرض کی جائے گی مالک یہ چاہتا ہے ان کے اعمال کو نہ دیکھ، میرے سبب ان کی بخشش فرما. مختلف احادیث آئی ہیں، مفہوم پیش کر رہا ہوں. رب فرما گیا اسے کہو اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے. 70 گز ہاتھ لمبا ہوگا ایک، 70 گز دوسرا، اس طرح پھیلائے گا. فرمایا جس کو جی چاہے جنت میں لے جا. پھر عرض کرے گا یہ تو وہ تھے جو حساب و کتاب کے لیے کھڑے تھے. باہر تھے کچھ ایسے بھی ہیں جو جہنم میں چلے گئے ہیں، وہ مجھے پکار رہے ہیں، ان کی بخشش کے بغیر نہیں جا سکتا میں. رب فرمائے گا اسے نوری کپڑا عطا کر
فرشتہ پکڑائے گا، اسے جہنم میں لٹکا، اپنے جو تیرے اپنے ہیں نا ان سے کہو اس کپڑے سے لپٹ جائے، انہیں نکال لو اور جنت میں ڈال دو، خدا نہیں پوچھے گا، قرآن کے صدقے تمہیں حق ملتا ہے، حق دیتے ہیں تجھے۔ اب خوبصورت جملے ہیں سن، جب وہ لٹکائے گا اس کے اپنے دور کھڑے رہ جائیں گے، ڈوبتے ہوئے جلتے ہوئے لوگ آگے بڑھ کے کپڑے سے لپٹیں گے، آنکھ اٹھا کے کہے گا قدرت الہی سے جن کو نکالنا تھا وہ تو دور کھڑے گئے، کوئی اور لپٹ گیا ہے۔ رب فرمائے گا میں ان کو دیکھوں یا قرآن کی وفاداری کو دیکھوں، انہیں دیکھوں یا تیری عصمت کو دیکھوں، جب تک تیرا آخری نہیں نکلتا انہیں بھی اٹھا کے جنت میں داخل کر دے، نہیں پوچھوں گا کیا کرنا۔ آخری بات دل کر رہا ہے کروں، امام بصیری نے 363 اشعار لکھے، 12 سال بیمار رہا، ایک رات رو کے کہنے لگا بصیری تو نے سارے بادشاہوں کے کلام لکھے، ان کے قصیدے لکھے، ان کی تعریفیں کی، کاش کہ تو اپنے نبی کی شان میں بھی کچھ لکھتا، یہاں نہ صحیح قیامت والے دن تو کچھ مل جاتا نا تمہیں۔ آج جب بیمار پڑ گیا ہے کوئی پوچھنے نہیں آتا، منہ دھوڑ مٹی سر پایوں، سرا ننگ نموز ونجایوں، کوئی پوچھن نہ وہڑے آیوں، ہت الٹا عالم کھلدا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی مہر مراس نہ ملدا۔ 363 اشعار لکھتا ہے، لکھ کر جب منہ مدینے کی طرف کرتا ہے عرض کرتا ہے میرے آقا کیڑا وقت ملن دا ہو سی ڈھول اسادے ویڑے آسی، میرے آقا یہ سب کچھ آپ کے لیے کیا ہے، آپ کی نظر کے لیے کیا ہے، آج تک لوگوں کے گیت گاتا رہا، آج تو تیرا گیت گایا ہے نا، باقی چھوڑ گئے، تو لجپال ہے نا، تو کریم ہے، تو نہیں چھوڑتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جندی ماں پڑ دے انو چھوڑ دے نہیں۔ ادھر بصیری کی آنکھیں چم چم برسنے لگی، ادھر آواز دینے والے نے آواز دی بصیری آنکھیں تو کھول، آج تیرا مقدر جاگ اٹھا ہے، مصطفیٰ آئے گے۔ میرے سرکار سرانے آ کے بیٹھے، سر پکڑا گود میں رکھا، دست شفقت پھیرا، کہا بصیری میری نعت لکھی ہے؟ جی ہاں میرے آقا آپ کی نعت لکھی ہے، رو کیوں رہا ہے؟ رو اس لیے رہا ہوں میں کہاں، میرا گھر کہاں، آپ کی عصمت کہاں، شان کہاں، اتنی کرم کر دیا مجھ فقیر پر، مجھ سے تو بھائی پوچھنے نہیں آتا، دوست چھوڑ گئے میری حالت کو دیکھ کر، آپ آ گئے۔ حضور نے فرمایا بصیری میں چاہتا یہ ہوں یہی نعت کھڑا ہو کے مجھے سامنے سنانا۔ میرے سرکار 12 سال ہو گئے، فالج کی مرض میں ہوں، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، مرضی پڑتی ہے روٹی کا لقمہ کوئی دے جاتا ہے، پانی پلا جاتا ہے، کیسے سنا سکتا ہوں؟ فرمایا اب تک لاغر تھا، اب کونین کا مالک تیرے گھر آیا ہے، دست رحمت پھیرا، جب کرم ہو جائے حالات بدل جاتے ہیں۔ آج حضور کے دین کا کام کر، مصطفیٰ کی نوکری کر، خدا کی قسم جہاں ماں بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے وہاں میرے مصطفیٰ ساتھ نہیں چھوڑتے۔ حضور نے دست رحمت پھیرا، فرمایا اٹھ کھڑا ہو۔ بصیری کہتے ہیں لگتا یہ تھا کہ کبھی مرض آئی نہیں، کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے مولا یصلی وسلم دائما نبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ پھر خیال آیا یار کے یاروں کی بات کریں، ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ میرے سرکار نے کمبلی اٹھائی، چادر امام بصیری کو عطا کر دی۔ اب یہ تو تھا اس پہ کرم، اب ان کے صدقے کرم کیسے ہوا؟ فرمایا حضور نے بصیری جا، تہجد کا وقت ہو گیا ہے، پہلے یہی سو کے نماز پڑھتا تھا، آج جا مسجد میں جا کے تہجد بھی وہیں ادا کر۔ بصیری باہر نکلا، حضور کے غلاموں جب باہر نکلا، دروازے کے باہر ایک فقیر
اپنے آپ کو چھپا کے سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے امام بصیری کے دروازے پہ زارو قطار رو رہا تھا۔ جب بصیری باہر نکلا کہ فقیر کیا چاہیے؟ کہنے لگا بصیری جو کلام حضور کو سنایا ہے وہ کلام مجھے بھی سنا دے۔ کنڈی بند تھی، اندر تھا کوئی نہیں، تمہیں کیا خبر؟ رو کے کہنے لگا کئی سال گزر گئے، ہر رات کئی ہزار مرتبہ درود پڑھتا ہوں، سینکڑوں نوافل پڑھتا ہوں، فقط ایک دعا کرتا ہوں، میرے اللہ کب وہ وقت آئے گا مجھے سرکار کی زیارت ہوگی۔ آج جب میں پڑھ رہا تھا مجھے آواز آئی آج جا، مصطفیٰ بصیری کے گھر آ رہے ہیں، اس کو جب زیارت کرائیں گے تو تجھے بھی زیارت ہو جائے گی۔ آج چلا جا، آج چلا جا، اپنے اعمال کے صدقے نہ صحیح، ان نیک ہستیوں کے صدقے کرم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں بصیری خدا کی قسم سرکار نے پردے ہٹا دیے تھے، تیرا نعت پڑھنا بھی دیکھ رہا تھا، حضور کے جھوم جھوم کر تجھے چادر دینا بھی دیکھ رہا تھا۔ یہ تو کرم کی بات ہے۔ اس مدرسے کو آباد کریں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اس مسجد کی تعمیر میں خود پیش ہوں، ذمہ داری لے لیں۔ یوں سمجھے کہ میں نے ایک اپنا کمرہ بنایا ہے، ہر بندہ اس حساب سے یہاں نہ صحیح یہ نیت کرے کہ میں نے جنت میں کمرہ بنایا ہے، بن جائے گی۔ جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے، نمازیں بھی ہوتی ہیں، بے لوث خدمت کر رہے ہیں۔ میں تو اسی حاضری کے لیے آیا تھا کہ ان کی دعائیں لگیں گی، اللہ میری حاضری قبول فرما لے گا۔ اور دلی دعا ہے اللہ حضرت کا سایہ رحمت قائم دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، وسدے رسدے رہو، بچوں کی خوشیاں دیکھو، اللہ آپ کو اپنے دین کے لیے پسند فرمائے۔